بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، آج انشاءاللہ تعالی ہم نہایت ہی عام فہم آسان 3 مسائل کے بارے میں قرآن شریف سے ہم پڑھیں گے، اور اس کے تحت ہم کچھ اصول بھی انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، تاکہ جہاں پر یہ اصول دیگر مقامات پر اپلائی ہو رہا ہے تو وہاں پر ان مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو سب سے پہلے صاحب قدرت بیان فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومًا، کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیچے پھل کو اور استثناء کرے، یعنی علیحدہ کرے اس پھل سے معلوم رتل کو۔ یہ عبارت ترجمہ ہو گئی۔ اب اس کا خلاصہ اور صورت مسئلہ کو جو یوں ہے کہ سپوز کرے کوئی بندہ ہے، پھل بیچتا ہے کہ بھائی یہ 15 کلو کے پھل ہیں اور یہ میں آپ کو 1500 روپے کے عوض سیل کرتا ہوں، بیچتا ہوں۔ اب اگلا بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں یہ خریدتا ہوں۔ اب اس نے بھی سمن دیا نہیں ہے، ابھی یہ سودا چل رہا ہے، ڈیلنگ یہ آپس میں ان کی چل رہی ہے۔ تو اتنے میں بائی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس میں سے 5 کلو پھل الگ کرنے ہیں، اب میں آپ کو اب 15 کلو نہیں بلکہ 10 کلو بیچوں گا۔ تو اب اس کو صاحب قدرت فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، یعنی اس میں سے 15 کلو میں سے 10 کلو میں آپ کو دوں گا، یہ 5 کلو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تو یہ صاحب قدرت فرماتے ہیں کہ جائز نہیں۔ اب اس مسئلے کا تعلق ہے استثناء سے، تو اب یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کے عدم جواز کو سمجھنے سے پہلے ایک آپ اصول سمجھ لیں۔ اصول یہ ہے، بیع میں استثناء کا خرید و فروخت میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے، اس میں سے یہ ہم نہیں خریدیں گے باقی یہ ہم خریدیں گے۔ تو اس کے تحت اصول کیا ہے؟ اس کے تحت اصول یہ ہے کہ جس چیز کی علیحدہ بیع جائز ہے اس کا استثناء کرنا بھی جائز ہے۔ تو اب یہاں پر یہ 5 پھلوں کا 5 کلو کے پھل کا استثناء کرنا جائز کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 کلو پھل معین نہیں کہ یہ کون سے 5 کلو پھل علیحدہ کرے گا۔ تو اس طرح سے جو مستثنیٰ رتل ہیں وہ ہیں مجہول، کہ بھئی 5 کلو تو کہے گا مگر 5 کلو پھل کون سے ہوں گے؟ عمدہ ہوں گے، درمیانی ہوں گے، یا پھر 3rd کلاس کے 5 کلو ہوں گے۔ تو اب یہ مبی ہو گئی مجہول، یعنی مستثنیٰ اگر اس کو مبی کرتے تو یہ مجہول ہو جاتا، اور جب مبی مجہول ہوتی ہے تو اس کے اندر بیع نہیں ہوتی، خرید و فروخت کا معاملہ اس کا درست نہیں ہوتا۔ خرید و فروخت کے معاملے میں شرط ہے کہ مبی جو ہے وہ معین ہو، معلوم ہو، اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی جہالت وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ یہاں پر علیحدگی اس کی جائز نہیں۔ تو کیونکہ جب یہ کہے گا کہ بھائی میں نے یہ آپ کو 5 کلو میں الگ کروں گا، تو جب الگ کرنے کی باری آئے گی تو اب بائع اور مشتری، سیلر اور پرچیزر، ان دونوں کے درمیان ہو جائے گا فڈا۔ اب جو مشتری ہے وہ اس کو گندے گندے پھل دے گا کہ بھائی میں نے یہ آپ سے سارے خرید لیے، اور یہ جو گھٹیا قسم کے پھل ہیں یہ تم اپنے 5 کلو میں شامل کر لو۔ اور بائع کی کوشش یہ ہوگی کہ بھائی جب میں اپنے لیے 5 کلو الگ کر رہا ہوں تو میں عمدہ پھل جو ہے وہ الگ کروں، باقی میں اس کو سیل کر دوں۔ تو یوں پھر جو ہے وہ ان دونوں کا آپس میں علیحدگی کے معاملے میں جھگڑا ہو جائے گا، وہ عمدہ دے گا، یہ گھٹیا کی طرف جائے گا، تو یوں پھر جو ہے وہ ان کا تنازع ہو جائے گا۔ اور خرید و فروخت کے معاملے میں اس طرح کی جہالت کہ جس کے اندر جھگڑا ہو جائے یہ جائز نہیں۔ تو اس لیے صاحب قدرت نے فرمایا کہ پھل تو بیچ دیے مگر اس میں سے معلوم رہتے، جیسے اس نے کہا کہ بھئی یہ 15 کلو کے پھل ہے، یہ میں نے آپ کو بیچے مگر اس میں سے 5 کلو میں اپنے لیے الگ کر کے رکھوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ امید یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہاں اگر یہ علیحدہ کر دیتا ہے، وہ اپنے 5 کلو اس نے الگ کر دیے، یہ اس نے 10 کلو الگ کر دیے، بتا دیا کہ بھائی یہ 10 کلو پھل ہیں اور یہی ہیں، اور یہ میں آپ کو 10 کلو پھل بیچ رہا ہوں 1000 روپے کے عوض، تو یہ بلا شبہ جائز ہے کہ اس نے جو الگ کرنے تو پہلے سے الگ ہو چکے ہیں، اور جو چیزیں دینی ہیں وہ اس کی معین ہے، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی سودا کرنے کے بعد الگ کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی کی دوسری بھی مثال سمجھیں کہ کوئی حاملہ بھینس ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اب اگر کوئی بیچنے والا کہے کہ بھائی یہ میں بھینس تو آپ کو بیچ رہا ہوں مگر اس کا بچہ نہیں بیچ رہا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کی بیع اس حال میں کہ وہ بچہ بھینس کے پیٹ میں ہو، یہ جائز نہیں۔
کیونکہ پتہ نہیں کہ بچہ زندہ نکلے گا مردہ نکلے گا، اس کا کیا ہوگا۔ تو جب وہ بھینس کے پیٹ میں جو بچہ اس کی الگ سے بے جائز نہیں، تو خرید و فروخت کے اندر اس کا استثناء کرنا، اس کو الگ کرنا کہ بھینس تو میں نے آپ کو اتنے میں دے دی، مگر بچہ جو یہ پیدا کرے گی وہ میں لے لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دوسرے نمبر پر ہے کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلَّاءِ فِي قِشْرِهَا، اور جائز ہے گندم کی بے اس کے خوشے میں، اور لوبیا کی بے اس کی پھلی میں۔ اب یہ بے کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے، مطلب اس کا یوں سمجھیں کہ ہم خرید رہے ہیں گندم، مگر گندم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، گندم اپنے خوشوں کے اندر ہے، تو یوں بھی دیکھا جائے تو من وجہ جہالت پائی گئی، مبی مجہول ہو گئی۔ اسی طرح لوبیا خریدتے ہیں اور لوبیا بھی اپنی پھلی کے اندر ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ جہالت تو ہے، مگر یہ جہالت یسیرہ ہے، یہ جہالت ہمیں جھگڑے تک نہیں لے جاتی، اس لیے یہاں پر یہ والے بے جائز ہوگی۔ تو یہ پہلے بھی ہم سن چکے تھے پہلے والے لیکچر کے اندر کہ خرید و فروخت کے معاملے میں اگر کوئی چیز مجہول ہے اور وہ چیز جھگڑے تک نہیں لے جاتی تو وہ بے جائز ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مجہول اس انداز سے ہے کہ وہ جھگڑے تک لے جائے گی تو یہ بے جائز نہیں ہوتی۔ تو یہ یہاں پر جہالت یسیرہ پائی گئی، اور جہالت یسیرہ سے بے فاسد نہیں ہوتی، تو لہذا یہاں پر بھی بھلے گندم اگر اپنے اس خوشے کے اندر ہے اور لوبیا اپنے پھلی کے اندر ہے، پھر بھی یہ بے ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر جہالت یسیرہ ہے، جہالت فاحشہ نہیں ہے۔ آگے تیسرا مسئلہ یہ ہے وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْمَبِيعِ مَفَاتِيحُ أَغْلَاقِهَا، اور جس نے بیچا گھر کو داخل ہو جائے گا مبی کے اندر گھر کے تالوں کی چابیاں۔ تو اب یہ صورتحال وہی یہ بھی ہم پہلے سن چکے تھے کہ اگر جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس میں ایک تو جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ تو ہمیں پیسوں کے عوض ملے گی، مگر اس کے ساتھ تبعاً ضمناً کون سی چیز ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس کے حوالے سے اصول ہم پہلے لیکچرز میں بھی سن چکے تھے۔ تو یہی ہے کہ جس چیز کا مبی سے اتصال منع اس کا مبی کے ساتھ اٹیچ ہونا، یہ ایسا ہو کہ جو قرار کے لیے ہو، یعنی وہ اتصال ہے ہی ہمیشہ کے لیے، جدا ہونے کے لیے نہیں ہے، تو وہ بھی مبی میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح یا عرفاً وہ چیز مبی میں شامل ہوتی ہے، تو پھر بھی اگر اس کا عقد میں نام ذکر نہیں بھی کیا، جب بھی وہ چیز مبی میں داخل ہو جائے گی۔ اب دروازے ہیں ان کو انٹرلاک لگا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو انٹرلاک ہے تو اس کا اتصال مبی کے ساتھ برائے قرار ہے۔ تو جب کوئی شخص گھر بیچتا ہے، اب گھر کے دروازوں میں انٹرلاک لگا ہوا ہے، تو بیچنے والا یوں نہیں کرے گا کہ وہ انٹرلاک بھی نکال کر لے جائے اور خالی دروازے ان کو دے دے کہ بھائی میں نے تو آپ سے صرف دروازوں کا میں نے تو آپ سے گھر کی بے کی تھی، انٹرلاک کی بے نہیں کی تھی، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ انٹرلاک بھی اس کی خرید و فروخت کے اندر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ انٹرلاک کا اتصال اس کے ساتھ برائے قرار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر جو تالے الگ سے ہوتے ہیں انٹرلاک کے علاوہ، دروازے کو گھر کو لگنے کے لیے الگ سے تالے ہوتے ہیں، چابیاں الگ سے ہوتی ہیں، تو جہاں پر ایسا عرف ہو کہ وہ جو تالے ہیں وہ بھی خرید و فروخت کے ساتھ مبی میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ بھی نام لیے بغیر وہ تالے اس کی چابیاں یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ 3 مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔